پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں موجود ہوں سعودی عرب کے شہر مکہ کے مستشفیٰ النور کے ڈاکٹروں کی رہائشی کالونی میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہمایوں ثروت سید، سابق پروفیسر ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی۔ اس کے علاوہ آپ کیا یہ امتیازی اور نمایاں شخصیت کا جو پہلو ہے، اس میں آپ پاکستان میں چیسٹ سرجری کے حوالے سے دوسرے نمبر کے وہ چیسٹ سرجن ہیں جو کہ پوسٹ گریجویشن کی سینیارٹی لسٹ میں آپ کا نمبر 2 ہے۔ آپ مستشفیٰ النور میں ایز اے کنسلٹنٹ چیسٹ سرجن گزشتہ 1 عشرے سے زائد خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں پروفیسر ہمایوں ثروت سید صاحب سے یہاں کے حوالے سے معلومات لینا چاہوں گا کہ ٹی بی اور امراض سینہ کے مریضوں کے حوالے سے کیا سینیریو ہے اور آپ کا ہسپتال اس سلسلے میں کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ 8 سال سے مقیم ہوں، اور یہ جو ہاسپٹل ہے مستشفیٰ النور التخصصی، یعنی النور اسپیشلسٹ ہاسپٹل، اس میں جو ڈپارٹمنٹ آف چیسٹ سرجری ہے یہ پورے مکہ میں شروع میں ایک ہی ہوتا تھا، لیکن اب ایک اور ہاسپٹل کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی کے بعد یہ 2 ڈپارٹمنٹ پورے مکہ میں ہیں، تو اس لیے ہم پورے مکہ کے مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ٹراما کے حوالے سے، کیونکہ مکہ شہر ہے، اس میں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، یا ٹریفک جو ہے خاصا زیادہ ہوتا ہے اور پھر بہت تیز رفتار بھی ہوتا ہے، تو اکثر اوقات ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ٹراما ہوتا ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں کم از کم 25% جو مریض ہیں وہ چیسٹ سرجری، ان کو چیسٹ انجریز ہوتی ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ ہمارے پاس وہ آتے ہیں مریض، وہ ٹراما کے یا کہہ لیں یا ایکسیڈنٹس کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ تھوڑا بہت اور بھی جس کو ہم کہتے ہیں اسالٹس، یعنی لڑائی جھگڑے کے کیس، جس میں یہاں چاقو کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ مریض بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو سرجری کے کام کرتے سرجری ہوتی ہے وہ ہے اسپونٹینیس نیموتھوریکس کہلاتا ہے۔ یہ کچھ پیدائشی طور پہ وہ مریض لوگ جو دبلے پتلے ہوتے ہیں، لمبے اور ذرا لمبے ہوتے ہیں، تو ان کے پھیپھڑوں میں جو ہے ایک پیدائشی طور پہ ایسی وہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں چھوٹی چھوٹی وہ بلون سے بنے ہوتے ہیں، وہ بارے سے جو پھٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لنگ جو ہے ان کا وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بھی یہاں پہ تھوریکوسکوپیکلی ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے پلوریکٹیمی اور بلیکٹیمی یہ پروسیجر ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ہمارے پاکستان سے، تو پاکستان میں، کیونکہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ہے جہاں ٹی بی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو ٹی بی کی جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں جن میں ٹی بی برڈن بہت زیادہ ہے، اس میں ایک پاکستان بھی ہے۔ اور ٹی بی کا جو براہ راست تعلق ہوتا ہے وہ پاورٹی یا غربت سے ہوتا ہے۔ جو غریب ممالک ہیں ان میں کیونکہ رہائشی سہولتیں اتنی نہیں ہوتی، گھر اتنے وینٹیلیٹڈ نہیں ہوتے، چھوٹے گھروں میں زیادہ لوگ رہتے ہیں، تو اس لیے وہاں ٹی بی زیادہ ہوتی ہے اور پھیلتی بھی ہے۔
لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب تک ٹی بی کا پورا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی ٹی بی سے محفوظ نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نو ون از سیف انٹل آل آر سیف. تو یہاں ذرا ٹی بی کم ہے کیونکہ یہ ایک امیر ملک ہے. تو جتنے امیر ملک ہیں ان میں ٹی بی جو ہے آپ کو کم ملے گی. ویسٹ میں خاص طور سے، اور جب سے ویسٹ میں ٹی بی ختم ہوئی ہے تو WHO نے اس کی طرف توجہ دینی ذرا کم کر دی تھی. لیکن پھر 2000 کے بعد جو ہے ٹی بی کو گلوبل ایمرجنسی ڈکلیئر کیا گیا. اور ابھی بھی حالت یہ ہے کہ تقریباً ٹی بی جو ہے انفیکشس ڈیزیزز میں، متعدی امراض میں سب سے زیادہ لوگ ٹی بی کی وجہ سے جو ہے وہ مرتے ہیں. اور تقریباً ہر سال پوری دنیا میں 10 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں، اور تقریباً 1 ملین کے قریب جو ہے ان کی اموات ہوتی ہیں. ان اموات کے اندر جو غریب ممالک ہیں ان میں اموات کی شرح میل اور فیمیل کے اعتبار سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ٹی بی میل اور فیمیل بہت ہی معمولی سا، اور یہ لیکن مختلف لوگوں میں مختلف فرق ہوتا ہے، ورنہ عموماً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میل یا فیمیل دونوں برابر کے ہیں. اور بچوں میں ٹی بی کی شرح جو دیکھی جا رہی ہے، خاص طور سے میں ایشیا کے حوالے سے آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا. بچوں میں ہمارے پاس پوری فگرز، کریکٹ فگرز نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر ماں کو ٹی بی ہے تو امکان زیادہ اس بات کا ہوتا ہے کہ بچے کو بھی ٹی بی ہو سکتی ہے. اور یا پھر یہ کہ بچہ جو ہے، اور اگر کوئی ہے تو اس میں پھر وہ ٹی بی کو جو ہے وہ ایکوائر کرتا ہے، اس کو انفیکشن جو ہے اس کا لگ سکتا ہے، کیونکہ متعدی مرض ہے، ایک سے دوسرے میں جو ہے یہ شفٹ ہوتا ہے. اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹی بی کا مریض جو ہے نا، جو پرٹیکولر وہ 10 مریضوں کو جو ہے انفیکٹ کرتا ہے، کہ وہ مزید 10 جو ہے مریض اس ٹی بی کے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اس علاقے میں، اس ریجن میں جو ہے، سعودی عرب میں جو ہے ٹی بی بہت کم ہے. لیکن کیونکہ مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، افریقی ممالک سے، ایشیا سے، اور جو دوسرے غریب ممالک ہیں، وہیں سے لوگ عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور دوسرے ایون یہ کہ اپنا ملازمت کی تلاش میں بھی لوگ آتے ہیں. تو اس لیے پھر یہاں پہ جو ہے آ کے وہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ٹی بی ہو جاتی ہے. تو ٹی بی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک قابل ذکر تعداد میں ٹی بی کے مریض موجود ہیں جو دیگر ممالک سے آئے ہوئے ہیں. دیگر ممالک سے جب ایک مریض آئے گا تو دوسروں کو بھی لگا سکتا ہے، تو وہ بھی ہوتے ہیں اور دوسرے مریض بھی ہوتے ہیں. اور پھر خاص طور سے جب اپنا ہے جو ایک انٹرنل ریزسٹنس ہوتا ہے، انسان کی مدافعت جو ہے، اس کا براہ راست تعلق ٹی بی کے مرض کا قوت مدافعت سے بھی ہے. اگر قوت مدافعت کم ہوگی، جیسے بچوں میں کم ہوتی ہے، یا بیمار میں کم ہوتی ہے، ڈائبٹکس جو ہوتے ہیں مریض ان میں کم ہوتی ہے، یا بوڑھوں میں کم ہوتی ہے، یا جو اس پہ ہوتے ہیں ڈائلسس پہ ہوتے ہیں ان مریضوں میں کم ہوتی ہے، تو پھر ان میں ٹی بی ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے ناظرین کو بتایا کہ انفیکشن ڈیزیز کے حوالے سے ٹی بی جو ہے وہ مکے میں کیوں ہے، یعنی دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی وجہ سے، اور وہ دیگر لوگوں کو بھی انفیکٹ کرتے ہیں وہ مریض. تو جو یہاں کی وزارت صحت ہے اس نے انفیکشن ڈیزیز کے لیے کوئی مستقل ڈپارٹمنٹ یہاں پر قائم کیا ہے، اس کے اوپر ٹی کام بی ہو کے رہا ہے؟ حوالے سے پوری دنیا میں جو ہے اس کا علاج فری کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی مریض ہو، کسی بھی نیشنلٹی سے، کسی بھی جنس سے اس کا تعلق ہو، اگر اس کو ٹی بی ہوگی تو اس کا علاج سعودی عرب میں بھی فری ہوتا ہے. اچھا، اس سے کوئی انفیکشن پیسہ ڈیزیز نہیں. کے حوالے سے جی اس کو آپ یہاں جی. مانیٹر کیا اور جا دوسری رہا ہے؟ بات تو یہ کہ اگر کوئی مریض، اگر کوئی شخص ملازمت کے حوالے سے آتا ہے تو اس کو پورا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، تو اس کا امکان کم ہوتا ہے. لیکن جو عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور حج کے لیے آ رہے ہیں ان میں عموماً کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ٹی بی یہاں پہ اس لحاظ سے جو ہے خاصی کم ہے. اور پھر یہ کہ یہاں کے جو وزارت ہیلتھ ہے اور جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اور جو ٹی بی کنٹرول پروگرامس ہیں وہ پوری طرح سے یہاں پہ امپلیمنٹڈ ہیں. تو اگر کوئی بھی ایک مریض ٹی بی کا ہوگا تو اس کو رپورٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. وہ نوٹیفائبل ڈیزیز میں آتا ہے، تو اس لیے اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے. پھر اس مریض کو فالو کیا جاتا ہے، دوا اس کے گھر تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ کسی دوسرے مریض کو جو ہے وہ انفیکٹ نہ کرے. تو یہ سب یہاں ہے. ناظرین کرام، آپ نے پروفیسر ثروت ہمایوں سید صاحب کی گفتگو کو سنا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.